1000 مہینوں میں جس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایک رات میں کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک انسان اس رات سے محروم ہو گیا تو وہ بڑی بابرکت ملنے سے بڑی بابرکت رات سے محروم ہو گیا۔ اور اس طرح سے حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1649 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر و بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس کی بھلائیوں سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ محترم حاضرین، تو ہمیں ان ساری دلیلوں سے، سارے آیات سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شب قدر رات ہے 5 راتوں میں جو ہے وہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں میں جاگیں اور کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، کثرت سے سنن النوافل کی پابندی کریں۔ محترم حاضرین، آئیے میں اپنی موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آخرت کی فکر ہوگی تو انسان تیاری کرے گا آخرت کی۔ جیسا کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اپنی جو ہے امتحان کی تیاری کرتا ہے، امتحان کی تیاری کرنے سے پہلے اسے فکر ہوتی ہے کہ اگر میں تیاری نہیں کروں گا تو امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، تو اسی لیے وہی فکر لے کر وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری سے پہلے آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے۔ جب آخرت کی فکر ہوگی تو آخرت کی تیاری ہوگی۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے، اور ہر شخص ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ محترم حاضرین، چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہترین نصیحت کی کہ ایمان والوں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو۔ محترم حاضرین، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ کیا ہم جو اعمال کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ کیا ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم جو چل رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے دل کو جھنجھوڑ کر سوال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں جو ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے محترم حاضرین، ہمیں فکر اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، آخرت کی فکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت قریب آیا، رونے لگے اور لوگوں نے کہا کہ کیا تمہیں اس دنیا سے جدائی کا غم ہے، دنیا سے رخصتی کا غم ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دنیا سے جدائی کا غم نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرا سفر طویل ہے اور میرے پاس زیادہ سفر مختصر ہے، یعنی میرے پاس سفر کا توشہ کم ہے، اور میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس کے آگے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری منزل کون سی ہے۔ محترم حاضرین، اس واقعے پر غور کریں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین جب بھی کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب بھی کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو زار و قطار رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے دیکھا
ان سے سوال کیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اس قدر نہیں روتے، آپ قبر کے ذکر سے اس قدر کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اگر اس میں کوئی شخص جو شخص اس میں ناکام ہوا تو اس کے لیے اگلی منزلیں بھی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ محترم حاضرین، اس حدیث پر غور کریں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل میں جانے سے پہلے جو ہے اس ڈر سے عثمان رضی اللہ عنہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے آنسو بہایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، آنکھوں کے آنسوں سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ محترم حاضرین، آج تھوڑا غور کریں، آج ہم میں کون ہے وہ شخص جو اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو، رب العالمین کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا ہو؟ محترم حاضرین، دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی میت پر اپنے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کسی بڑے حادثے کی وجہ سے اپنے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، کیونکہ یہ مقدس رات ہے، ہم رمضان کے آخری ایام میں یہاں پہنچے ہیں اور آخری عشرے میں یہاں پہنچے ہیں اور آخری طاقات میں یہاں پہنچے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ آخرت کی فکر کیسی ہو؟ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے رب العالمین کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، بیماریوں سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔